بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملت اسلامیہ کی عظیم ہستی، عظیم داستان، عظیم مجاہد، سلسلہ نقشبندیہ کے چشم و چراغ، عرب و عجم کے سینکڑوں علماء فضلاء کے شیخ، ترک صدر رجب طیب اردگان کے مرشد یعنی میری مراد شیخ مولانا محمود افندی رحمہ اللہ کی ہے، جو کچھ ہی دیر پہلے اس دنیا فانی سے ہجرت فرما چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو چلیے ان کی زندگی کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی اسلام کے احاطے میں گزار کر کس طرح مسلمانوں کی خدمت کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دیوبند شہر کی چھتہ مسجد میں ایک عظیم درسگاہ یعنی دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، جس کے پہلے استاد ملا محمود اور پہلے شاگرد محمود حسن رحمہ اللہ تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انار کے درخت تلے ایک استاد اپنے شاگرد کو علم نویہ کا جام پلایا کرتے تھے۔ خلافت عثمانی کے خاتمے کے بعد ترکی میں اسلام پر مصائب و عالم کا دور آیا، چنانچہ فکر امت سے لبریز اکابر علماء نے دارالعلوم دیوبند کی طرز پر ایک ادارہ قائم کرنے کی ٹھانی۔ چنانچہ ترک علماء نے شہروں سے گاؤں دیہات ہجرت کی اور وہاں درخت اور کھیتوں میں تعلیم تعلم کا سلسلہ شروع کیا۔ جب کمال اتاترک نے ملک میں نماز، تلاوت اور عبادات پر پابندی عائد کر دی تھی، فوج گھر گھر چھاپے مار رہی تھی کہ جس گھر سے قرآن اور جائے نماز ملتی اس گھر کے تمام افراد کو گرفتار کر کے سخت سزائیں دی جاتی۔ چنانچہ جب علماء دیکھتے کہ فوج چھاپے کے لیے آ رہی ہیں تو علماء کرام بچوں کو کھیتی باڑی کی طرف لگا دیتے اور یوں درس و تدریس کا سلسلہ چلتا رہتا۔ ان بچوں میں شیخ محمود افندی رحمہ اللہ بھی تھے۔ حضرت نے یوں دینی تعلیم کی تکمیل کی اور فراغت کے بعد یہی سلسلہ اپنے گاؤں سے جاری رکھا، لیکن اسی دوران حضرت افندی کے 2 خلفاء شہید کیے گئے۔ حالات کے تناظر میں حضرت افندی نے وہاں سے شہر کا رخ کیا جہاں ایک قدیم مسجد تھی۔ وہاں رہتے ہوئے حضرت نے 40 سال تک درس و تدریس کا کام جاری رکھا۔ تقریباً 18 سال تک حضرت افندی کے پیچھے کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 18 سال کے بعد آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے اور حضرت افندی سے فیضیاب ہوتے گئے۔ شیخ محمود افندی رحمہ اللہ نے اسیر مالٹا دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ سے بھی کسب فیض حاصل کیا۔ اپنی تصانیف میں علماء دیوبند کا فرط محبت میں اکثر ذکر فرماتے۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو انہوں نے 14ویں صدی کا مجدد قرار دیا۔ حضرت افندی رحمہ اللہ نے اپنی مقبول ترین ترک تصنیف تفسیر روح البیان میں حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو شیخ المشائخ کا لقب دیا۔ عرب و عجم میں مقبول عام و خواص فضائل اعمال کے مؤلف شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ کو محدث اور علامہ لکھا ہے۔ حضرت مولانا شیخ محمود افندی نقشبندی نے اپنے طلباء کو انگلیوں کے اشارے پر علم صرف اور نحو کی گردان پڑھائی۔ حج اور نماز کے مسائل بھی ہاتھوں کے اشاروں سے سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت افندی رحمہ اللہ کے ہاتھوں پر مکمل دینی نصاب رکھ دیا تھا۔ اتنی مشقتوں اور تکلیف کے بعد اب تزکیہ میں بہت بہترین اور آسان طریقے سے دینی تعلیم پڑھائی جاتے ہیں۔ حضرت افندی رحمہ اللہ کی مؤلفات میں سب سے بڑی اور بابرکت تالیف 18 جلدوں پر مشتمل ترک زبان میں تفسیر روح الفرقان ہے۔ 2013 میں ترک کے شیخ الاسلام یعنی حضرت مولانا محمود افندی رحمہ اللہ تعالیٰ کو امام محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ جس طرح ہم سلسلہ نقشبندیہ میں دور حاضری میں محبوب علماء صلحاء پیر ذوالفقار نقشبندی حفظہ اللہ سے واقف ہیں، اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت افندی ہیں۔ بس یہ 2 شخصیتیں سلسلہ نقشبندیہ میں آفتاب و مہتاب کی طرح ہیں، جن میں سے ایک یعنی شیخ محمود افندی رحمہ اللہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو یکجا ہو کر دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔